بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ آیتیں سورہ آل عمران کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ جنگ احد کے واقعات کو اور اس کی حکمتوں کو ذکر فرما رہے ہیں. آپ جانتے ہیں جنگ احد اتنا اہم جنگ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، پھر ناکامی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. جنگ احد کا واقعہ اہمیت کے اعتبار سے، حکمتوں کے اعتبار سے جنگ بدر سے اہم ہے. اگرچہ کہ جنگ بدر وہ بھی اہم جنگ ہے جو معرکۃ الاعلیٰ جنگ تھی، یوم الفرقان قرآن نے کہا، لیکن حکمتوں کے اعتبار سے اور ملی فلاحی حکمتوں کے اعتبار سے جنگ احد کئی واقعات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، پھر ناکامی، پھر کامیابی. یہ حالات کیوں پیش آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم خبیر ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ حالات کیوں پیش آئے؟ اس کی کیا حکمتیں مصلحتیں ہیں؟ گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے 2-3 باتیں آ چکی ہیں. تو پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایمان والوں کا امتحان لینا مقصود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا امتحان لے رہے ہیں کہ اس میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. یہ پہلی حکمت تھی جس میں اللہ نے امتحان اور آزمائش لیا. دوسری حکمت اور نصیحت یہ تھی کہ اس میں مخلص اور غیر مخلص جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. دوسرے الفاظ میں کہو کہ مومن اور منافق اس میں الگ الگ ہو گئے. منافقین کون تھے؟ اس میں خود واضح ہو گیا، یہ بات سامنے آ گئی. عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 700 اپنی 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. اب مسلمان شروع میں 1000 تھے تو پھر 300 نکل گئے تو 700 ہو گئے. تو اب اس میں تمیز ہو گئی کہ یہ مخلص ہیں، اور جو چلے گئے میدان سے پہلے ہی تو وہ غیر مخلص ہیں، منافق ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر اس میں فیصلہ فرما دیا.
تیسری حکمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا مرتبہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہداء کا مرتبہ کیا ہے، اللہ کے ہاں شہید کا کیا مقام ہے۔ ایک شہید جب اللہ کے راستے میں اعلائے کلمت اللہ کے لیے تلوار لے کر میدان میں آتا ہے اور دشمن کے مقابلے میں آتا ہے اور لڑتا ہے، خود یہاں تک کہ دوسروں کو مارتا ہے اور خود بھی شہید ہو جاتا ہے، تو شہید کا مقام کیا ہے؟ جو شہید ہو گیا، جو مقتول ہو گئے، قرآن نے ان کی کیا تعریف کی ہے؟ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ تو اللہ نے ہم کہا کہ ان کو مردہ تک مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، تو شہید کو مردہ بھی مت کہو، وہ زندہ ہے، اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ان کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شہید ہو گئے تو ان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن جو میدان میں زندہ واپس آتے ہیں، جو زخمی ہو کر واپس آتے ہیں، جن کو غازی کہا جاتا ہے، جن کو مجاہد کہا جاتا ہے، تو غازی کا مقام کیا ہے، مجاہد کا مقام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی صحابہ کو بتانا چاہتے تھے، صحابہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو شہید ہو گئے ان کا مقام اور ہے، اور جو زندہ واپس آئے تو ان کو مال غنیمت بھی ملتا ہے، اور ان کو اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اب وہ غازی اور مجاہد کہلائیں گے۔ چوتھی حکمت یہ ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو مٹانا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ محص یمحص کے معنی آتے ہیں صاف کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دلوں کی گندگی کو پاک و صاف کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کو مٹانا چاہتے تھے۔ اگر جنگ کے اندر یہ تبدیلی نہ ہوتی کہ شروع میں تو کامیابی ہو گئی، دشمن میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، 50 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اس چوٹی پر کھڑا فرمایا تھا، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے، تو ان کی جب بھول ہوئی وہ لوگ نیچے آ گئے تو جنگ کا کایا پلٹا ہے، تو کافرین جو واپس جا رہے تھے واپس لوٹ کے آئے اور جنگ کا نقشہ بدلا، مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے۔ اب جب دشمن واپس آئے ہیں تو ان کو یہ ہمت آ گئی کہ ہم اس طرح دوبارہ پلٹ کر حملہ کریں گے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا کہ اگر تم دوبارہ واپس پلٹ کر آؤ گے تو پھر تم ہی مار دیا جائے گا۔ مسلمانوں کا اگرچہ اس میں نقصان بھی ہوگا، لیکن اس میں کافرین کو اللہ تعالیٰ مٹانا چاہتے تھے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ایمان والوں کو صاف کیا، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کو مٹایا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ احقاق حق فرمائے، حق کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیں اور باطل کو ختم کر دیں، اگرچہ کہ کافرین کو یہ چیز ناپسند ہو۔ تو یہ حکمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ کافرین کو مٹانا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد پانچویں مصلحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں تم یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ تم میں سے کون مجاہد ہے اور تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتے تھے۔ تو یہ حکمت یہ تھی کہ جو جنگ بدر میں صحابہ شریک ہوئے 313 تھے، لیکن جو صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ان کے اندر یہ تمنا تھی، ان کے اندر یہ خواہش اور آرزو تھی کہ ہم اس کے بعد اگر جنگ ہوگی تو ہم آگے بڑھ کر ہم جنگ کریں گے اور وہ مقام و مرتبہ حاصل کریں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے دوسری حصہ جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اب مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے وہ آگے بڑھ کر آگے بڑھ رہے تھے، اور ہر ایک آگے بڑھ کر تو جنگ میں شریک ہو رہے تھے۔ وہ تمنا کرتے تھے، موت کی تمنا کرتے تھے کہ ہماری موت میدان جنگ میں آئے، ہماری موت میدان جنگ کے اندر آئے، ہم سیدھے جنت میں جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ حکمت تھی کہ جو لوگ جنگ کے شوقین تھے،
جنگ کا جذبہ جن کے اندر تھا، اب ان کو جنگ کا جذبہ دکھانا مقصود تھا، کیونکہ شروع میں کامیابی ہو گئی، دشمن چھوڑ کے چلے گئے، لیکن پھر جب واپس لوٹ کے آ رہے ہیں تو پھر اب مسلمانوں کو اصل اب مقابلہ ہے، اب اصل مقابلہ کافرین کے ساتھ اب اصل ہے، اب ان کی بہادری دیکھنا مقصود تھا، اب یہ بہادری دکھانا مقصود تھا کہ اللہ کے لیے کیسے لڑنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تمہارا امتحان نہیں۔ تو میدان جنگ کے اندر حالات اچھے بھی آتے ہیں اور حالات برے بھی آتے ہیں، تو جب اچھے حالات ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی کامیاب ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر اس میں ناکامی ہوئی، مسلمان شہید ہوئے، مسلمان زخمی ہوئے یا کوئی جانی مالی نقصان ہوا تو اس میں صبر کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر کی فضیلت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اللہ جان لے، اللہ تاکہ تم کو جان لے کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تم میں سے کون صبر کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے مجاہدوں کا امتحان اور ان کے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ تو یہ حکمت بھی پھر آگے فرمایا، جو حکمت وہ لوگ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے وہ تمنا کرتے تھے کہ میدان میں ان کو موت آئے، اب اللہ تعالیٰ نے جنگ کا نقشہ بدل کر ان کو موت اور شہید ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دکھایا، اب ان کو موقع مل رہا ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں اپنا سر کٹانا ہو تو اب تمہیں موقع ہے۔ تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت سارے شریک ہوئے، تو فرمایا اس میں بہت سارے شہید ہوئے، تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر۔ جنگ بدر میں کفار 70 شہید ہوئے اور پھر 70 جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ قید بقیدی کر لیے گئے، قید میں ڈالے گئے۔ تو اب یہ بشکو اس کا بدل ہے، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تو یہ جنگ کا نقشہ بڑا عجیب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اگر انہوں نے تم کو زخم دیا ہے، تم نے بھی ان کو زخم دیا ہے اس سے پہلے، اب تمہارے 70 آدمی صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو گزشتہ سال 70 بڑے بڑے کافر سردار اس کے بدلے میں مارے گئے، اب برابر ہو گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح انوار البیان کی تفسیر اسرار قرآن کے اندر علامہ مفتی عاشق الہی بلندشہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب دوبارہ جنگ ہوئی تو ادھر سے ابو سفیان یہ آواز دے رہے تھے، اعلیٰ حبلو اعلیٰ حبلو، یہ آواز دے رہے تھے۔ جنگ کا نقشہ جو ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب واقعہ بھی سن چکے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ بے ہوشوں کے نیچے گر پڑے۔ تو اس وقت میں ابلیس لعین نے یہ بات مشہور کر دی کہ قتل محمد، یعنی محمد شہید ہو گئے، محمد مر گئے۔ تو اب صحابہ کے اندر کھلبلی مچ گئی، اب صحابہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر دو چار ہو گئے، ادھر ادھر بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ منافقین نے تانا دیا کہ دیکھو اب تمہارے ساتھی محمد تو ختم ہو گیا، اب تمہارے دین بھی ختم ہو جائے گا، پھر تم دوبارہ نعوذ باللہ کفر کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، آگے مسئلہ۔ تو بہرحال یہ واقعات تبدیل ہوئے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اب تک یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کے اندر تفریق پیدا ہو گئی، صحابہ پریشان ہو گئے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی سب سے پہلی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ دوڑے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور اعلان کیا کہ صحابہ کو اعلان کیا کہ ارے صحابہ تم کہاں جا رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں باحیات ہے، اللہ کے نبی سو آرام کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ یہ آواز سن کر 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے اطراف آ گئے آپ کی حفاظت کے لیے، گویا ایک دستہ، حفاظتی دستہ آپ کے اطراف جمع ہو گیا۔
تو سب سے پہلے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ دیکھا تو خوشی کی انتہا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں یہ واقعہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے حکایت صحابہ کے اندر. جب یہ خبر مشہور ہو گئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو حضرت علی اپنے دل میں کہا کہ اللہ کے نبی تو ایسے نہیں ہو سکتے کہ میدان چھوڑ کے چلے جائیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء میں ہوں گے, یعنی جو لوگ مقتول ہو گئے تو انہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ہوئے مقتولین جہاں جہاں صحابہ زخمی ہو کر گرے پڑے تھے تو اللہ کے نبی کو وہاں ڈھونڈا, لیکن وہاں تو نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد زندوں میں تلاش کیا تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ کے تو بھاگ نہیں سکتے. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ ہماری غلطی سے اللہ ناراض ہو گئے ہو, کہیں اللہ نے آپ کو اوپر نہ اٹھا لیا ہو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. جب دشمن آپ کو گھر کو گھیرا کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے بچانے کے لیے اللہ نے آپ کو اوپر اٹھا لیا. ایسا تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ کے چلے جائیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ڈھونڈ رہے تھے تو اچانک کعب بن مالک کی آواز پہاڑ کی چوٹی سے آ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے, باحیات ہے, تم کہاں دوڑے دوڑے جا رہے ہو. تو حضرت علی آگے بڑھے, پھر اسی طرح 30 صحابہ کرام آپ کے اطراف جمع ہو گئے جو آپ کی حفاظتی دستے میں تھے. تو اس وقت میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا. تو بہرحال اس کے بعد تو واقعہ بہت لمبا ہے, تو آگے باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ, اے اللہ کے بندو میں یہاں ہوں. انا النبی لا کذب انا عبد المطلب, فرمایا کہ میں نبی ہوں, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ, اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ. کہاں دوڑ کے جا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ انا النبی لا کذب انا عبد المطلب. یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے کانوں پہ پڑے تو ایک نئی تازگی, ایک نیا جوش, ایک نئی ہمت ان کے اندر پیدا ہوئی. تو پھر صحابہ دوبارہ پلٹے ہیں, تو پھر کافرین کے دندان شہید کر دیا, کافرین کے دانتوں کو انہوں نے اکٹھا کر دیا. تو یہ واقعہ تھا. تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دائیں بائیں, حضرت علی پیچھے, تو آپ کی حفاظتی دستے میں تھے. تو اس کے بعد ابو سفیان ادھر سے یہ اعلان کیا, یہ جنگوں میں جوش دلانے کے لیے اور مد مقابل کے ہمت کو پست کرنے کے لیے یہ جملے کہے جاتے ہیں. ابو سفیان نے کہا اعلیٰ حبلو, اعلیٰ حبلو, حبل کہتے ہیں ان کی خدا کا نام. ہمارا خدا تو بہت اعلیٰ ہے, ہمارا خدا تو بہت اعلیٰ ہے. تو گویا بظاہر تو کافرین یہاں کامیاب ہو رہے ہیں, تو ابو سفیان خوشی سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا خدا ہونے کے باوجود ہمارا خدا حبل ہے, تو ہمارا حبل اعلیٰ ہو گیا, کامیاب ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا, فرمایا اللہ کے نبی جواب نہ دیں ابو سفیان کا. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جواب دو, اللہ اعلیٰ و اجل, اللہ بہت بلند ہے, اللہ بہت بلند ہے, اللہ بہت عظمت والا ہے. تو ادھر سے یہ نعرے لگ رہے تھے, ادھر سے وہ نعرہ لگ رہا تھا. اس کے بعد اس نے ابو سفیان نے کہا لنا العزا, لنا العزا, لنا اللات والعزا, ہماری لات و عزا ہے, یعنی بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں, انہوں نے اپنا نام لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر کہو لنا مولانا ولکم لا مولا لکم, ہمارے لیے ہمارا مولا ہے, تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے. لنا مولانا ولا مولا لکم, تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے, ہمارا پروردگار ہمارے کافی ہے. نعم المولا و نعم النصیر, وہی بہترین مولا ہے, وہی بہترین کارساز کرنے والا. اب جواب تو ادھر سے ادھر سے آ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے دیکھا تو مسئلے کو بدل کر, رخ بدل کر اس نے کہا, ابو سفیان نے کہا کہ گزشتہ سال کا یہ بدلہ برابر ہو گیا. گزشتہ سال تم نے ہمارے 70 سرداروں کو مارا ہے, ہم بھی تم نے تمہارے 70 صحابہ کو ہم نے شہید کیا ہے.
تو ابو سفیان نے کہا کہ تم نے گزشتہ سال ہمارے 70 آدمیوں کو مارا تو ہم نے بھی برابر کر دیا، یہ برابر ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے پھر بدی جواب دیا، فوراً کہا کہ ابو سفیان برابر نہیں ہے، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں، تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باتیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ امتحان لے رہا تھا۔ یہ حالات میدان جنگ کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے تھے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، تو اس وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ امتحان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آخری حکمت علماء نے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام موت کی تمنا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا زبردست امتحان لیا۔ تو ساری حکمتوں میں سب سے بھاری حکمت یہی تھی، سب سے عظیم حکمت اللہ کی یہی تھی کہ جنگ بدرنی کا نقشہ تو یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے کہ تم موت کی تمنا کرتے ہو، اب موت تمہارے سامنے، جاؤ گلے لگا دو۔ تم موت کی تمنا کرتے تھے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تحقیق کہ تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، تم موت سے ملاقات ہونا چاہتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اب تمہارے سامنے موت کھڑی ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم موت کے نقشے کو سامنے دیکھا، اب جاؤ ایک ایک کر کے آگے بڑھو، اپنے موت کو گلے سے لگاؤ۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف زبان کے دعوے دار نہیں تھے، عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھایا، عملی طور پر انہوں نے موت کو اپنے گلے سے لگایا، انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان کو کٹا دیا۔ واقعات تو اتنے ہیں، اگر صرف واقعات بیان میں 2-3 گھنٹہ اسی پہ ہو جائے۔ بتایا تو صحابہ اٹھا کر دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے میدان جوہد میں، انہوں نے اپنی بہادری کا کیسا مظاہرہ فرمایا، انہوں نے موت کو کیسے گلے لگایا۔ ایک تفصیلات کے نقشے شیخ الحدیث نے فضائل اعمال کے اندر حکایت صحابہ کے اندر یہ واقعات کو بیان فرمایا۔ مختصر 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ انس بن نضر ابن انس رضی اللہ عنہ، تو یہ وقت میں ہے کہ جب صحابہ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، جب یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، قتل محمد کے نعرے لگ رہے تھے، تو نضر ابن انس رضی اللہ عنہ صحابہ کو کہتے تم کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، تو جنت سے خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ یہ تلوار لے کر کافرین کے جم گھٹے میں داخل ہو گئے، لڑتے رہے بہت دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ کئی کافرین کو انہوں نے مارا اور خود یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، لیکن جنگ بدر کے اندر ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا تھا، واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا تھا، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تو ایک کافر آگے بڑھ کر ان کے دانے مونڈے پہ مارا تو ان کا پورا ہاتھ کٹ کے نکل گیا، تو ہاتھ گرنے سے پہلے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو انہوں نے لے لیا، پھر کافر نے دوسرے وار کیا، یہ ہاتھ بھی انہوں نے کاٹ دی، تو انہوں نے دونوں مونڈوں سے اس کو دبا لیا اور جھنڈا گرنے نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے مونڈوں کو گرایا، یہ مونڈوں کو جما کر انہوں نے جھنڈے کو پکڑا اور نیچے گرنے ہی والے تھے، ایک اور صحابی دوڑے ہوئے آئے، انہوں نے جھنڈا لے لیا اور نیچے گر کے وہ شہید ہو گئے۔ یہ ہے موت سے اپنے آپ کو گلے لگانا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ بالکل 100% کی قرآن کا مصداق ہے۔ تم موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، تو پیچھے ڈالنے والے صحابہ نہیں تھے، وقتی طور پر حال آتا ہے، وقتی طور پر تھوڑی سی پریشانیاں ہیں، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ پست ہمت نہیں ہوئے تو انہوں نے گلے لگائے۔ اور اسی طرح صحابہ میں آپ نے سنے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، پورے تیروں کو اپنے سینے پر لیتے تھے، اللہ کے نبی کی انہوں نے حفاظت فرمائی، 70 یا 80 سے زیادہ انہوں نے تیر اپنے سینے میں کھائے، لیکن ذرا بھی ان کے اندر لغزش نہیں ہوئی، ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں، اگر ایک تیر بھی ہمیں لگ جاتا تو ہم نیچے گر جاتے، لیکن وہ صحابی رسول آخری وقت تک انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا دیا۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کے ہاتھ شل ہو گیا، اتنے تلواریں ان کے پر پڑی، تیر اتنے لگے، ان کا بایاں ہاتھ پورا کا پورا شل ہو گیا۔ شل کا مطلب ہے کہ اب ہاتھ کام نہیں کر رہا، ہاتھ میں کسی چیز اٹھانے کا کام نہیں کر رہا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے، تیر نکال کر اللہ کے نبی تیر دے رہے تھے۔ سعد بن وقاص دشمن جو سامنے آ رہے تھے اللہ کے نبی کے، انہوں نے تیروں کے ذریعے سے دشمن کو روکتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا امی فدا کا ابی و امی فدا کا ابی و امی، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان۔ تو صحابہ کہتے تھے کہ فدا کا امی و ابی و امی، لیکن اس وقت میں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے ایسے بہادری دکھائی، اللہ کے نبی اتنے خوش ہو گئے تو فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو۔ اللہ کے نبی تیر نکال کے دیتے تھے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے تھے، یعنی دشمن قریب نہیں آئے، دور سے دفاع کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، ایک جماعت آتی، فرمایا علی ان کو روکو، ایک تلوار، ایک تنہا تلوار، حضرت علی جاتے تھے، ایک جماعت 10-15 آدمیوں کی جماعت ہوتی، ان کی پیٹھ پھیر دیتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک جماعت آتی، اللہ کے نبی فرماتے علی ان کو روکو، تو آگے بڑھتے، پھر ان کو تلوار، ایک آدمی 15-20 آدمی کا پیٹھ پھیر دے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، فرمایا انا علی و انا علی منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ یہ خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے، لسان نبوت سے عطا فرمایا۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ کون سی واقعے کو ہم بیان کریں، کس واقعے کو بیان کریں، کن بہادری کو بیان کریں؟ چھوٹے بچے معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہ نے، دونوں بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کیا۔ شیخ الحدیث نے لکھا، اٹھا کر دیکھ، یہ وہ وقت ہے کہ دو چھوٹے بچے تھے، وہ چھوٹا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ پوچھا کہ چچا جانتے ہو کہ ابو سفیان کون ہے، وہ ابو جہل کون ہے؟ پوچھا کہ اس سے کیا تم نے پوچھا؟ پھر دوسرے نے بھی پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ تو وہ دونوں کہا کہ سامنے جا رہا تھا، ابو جہل جا رہا تھا، تو آگے بڑھے۔ ابو جہل کے قریب پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں، سردار تھا، بڑا زبردست آدمی تھا، قوی آدمی تھا، لیکن دو بچے گئے، ایک بچے نے اس کے گھوڑے کی طرف، اس کے گھوڑے کے پیر پر حملہ کیا، اور ایک ابو جہل کے پیر پہ حملہ کیا۔ ابو جہل بھی نیچے گرا اور اس کا گھوڑا بھی نیچے گرا۔ عبداللہ ابن مسعود نے اس کا کام تمام فرمایا۔ تو بچوں نے بہادری دکھائی۔ یہ وہ وقت ہے کہ صحابہ قرآن کہتا ہے یہ امتحان لے رہے ہیں تو کوئی معمولی بات نہیں، امتحان لینے والے اللہ ہیں، امتحان دینے والے وہ صحابہ ہیں، ہم جیسے نہیں تھے۔ امتحان میں 100% کامیاب ہونے والے صحابہ تھے۔ اللہ نے واقعہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص تھے، چہیتے تھے، تو جنگ میں نظر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سے وہ کہا کہ جاؤ سعد بن ربیع کو ڈھونڈ کے آؤ۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا پھر تھوڑی دیر گئے، آگے بڑھے تو اللہ کے نبی نے بلایا حضرت زید بن حارثہ کو، فرمایا کہ دیکھو اگر ربیع سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہنا۔ اللہ کا نبی سلام بول کے بھیج رہا، اللہ کے نبی جانتے تھے وہ شہید ہو رہے ہیں، آخری میں چند وقت باقی ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ ڈھونڈتے ہوئے گئے، میدان میں ڈھونڈتے ہوئے گئے، شہیدوں میں ڈھونڈتے ہوئے گئے، تو ایک جگہ تو دیکھا تو واقعی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے بدن تلواروں کے زخم سے، تیروں کی بھوچار سے پورے زخمی ہو چکے ہیں، پورا بدن زخمی ہو چکا ہے۔ تو دیکھا تو غور سے دیکھا، بعض روایت میں ہے کہ زید بن حارثہ نے ان کے چہرے کے خون کو پوچھا تو دیکھا تو واقعی وہ سعد بن ربیع تھے۔ تو دیکھا تو آنکھیں کھولی تو 2-3 رمق باقی تھے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام عرض کیا، بس اتنا سننا تھا، انہوں نے جواب دیا، اور اللہ کے نبی کا سلام دینے کے بعد فوراً ان کی قبض ہو گئے، شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ۔ یہ وہ صحابہ تھے
رضوان اللہ علیہ مجمعین. میرے دوستو کہنا آسان سننا آسان. ایسے قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین. یہ اصل حکمت ہے. اصل میں عاشقان رسول وہی تھے, وہی عاشقین تھے, وہی صحابی کہلانے کے قابل تھے جو قرآن نے ان کا امتحان لیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ آخری حکمت ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ. تحقیق کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے ملاقات کی. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ. تحقیق کہ تم نے موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس حال میں کہ تم نے موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہادری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تو اور یہ کامیاب ہو گئے. پھر آگے فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ایک آخری حکمت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اس وقت میں ابلیس نے جو بات مشہور کی کہ خود کا محمد ختم مقتول ہو گئے, شہید ہو گئے, اس میں اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی وہ حکمت یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارا محبوب, تمہارا نبی, جس کو تم اپنی جان سے بھی زیادہ, اپنے مال سے بھی زیادہ, اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ, اپنی دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ, جس نبی کو تم چاہتے ہو, جس نبی کے تم عاشق ہو, ایک دن وہ نبی تم سے جدا ہو جائے. اس کی طرف اشارہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. تو اس میں یہ بتانا ہے کہ جب یہ بات مشہور ہو گئی تو بعض صحابہ پریشان ہو گئے, ان کے قدم اکھڑ گئے. تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی, اللہ نے ان کو اشارہ فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد اگر شہید ہو جائے تو دین ختم ہو جائے گا, دین مٹ جائے گا؟ لیکن محمد کو تو موت آنی ہے. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے, وہ اللہ کے حکم سے آ کر رہے گی. یہاں اگر میدان میں نہ آئے لیکن ایک دن تو بعد میں آئے گی. انک میت وانہم میتون. اے نبی جی آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں, بھی دنیا سے جانے والے ہیں. لیکن یاد رکھو یہ نبی دنیا میں رہے, اگر دنیا سے چلے جائیں یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. یہ دین کی ذمہ داری تمہیں سنبھالنا ہے. دین کے مشن کو, اس دین کے اسلام کے مشن کو تمہیں قیامت تک پہنچانا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری. تم کہاں پس ہمت ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وما محمد الا رسول. کہا کہ محمد ایک رسول ہی تو ہیں, کوئی خدا تو نہیں ان کو موت نہ ہے. تو اس میں یہ کیا گیا؟ اب وہ واقعہ تو مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, وصال ہوا, تو صحابہ پریشان ہو گئے. یہاں تک کہ عمر جیسی شخصیت تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ کہا کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دو, اس کے ہاتھ پیر توڑ دوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے ہیں, جیسا کہ حضرت موسیٰ 40 دن کے کوہ طور پہ گئے. اب واپس آئیں گے اور تم میں سے جو بھی منافق ہے اس کی گردن اڑا دیں. یہ حضرت عمر جیسی شخصیت تلوار لے کے گھوم رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر گئے ہوئے تھے. جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ عجیب و نقشہ بنا ہوا ہے. واقعہ تو اب بارہا سنے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر تشریف لے گئے, آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا اور پھر آپ باہر تشریف لائے. کمال عشق محبت کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کر کے باہر کھڑے ہوئے. فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ, لیکن وہ بات سننے والے نہیں تھے, خاموش چھوڑ دیا. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرمایا. مشہور ہے کیا اگر محمد شہید ہو جائے یا مر جائے کیا دین مٹ جائے گا؟ لیکن فرمایا کہ نہیں, جو اس طرح کہے گا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. تم جس اگر سنو ما كان يعبد محمدا فإنه يموت فإنه قد وعد الموت. جو محمد کی عبادت کرتا ہے اس کی موت تو آ گئی. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإنه حي لا يموت, وہ تو زندہ ہے, اسے تو موت نہیں آئی. پھر اس کے بعد یہ آیت
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیت پڑھی تو صحابہ کے ذہنوں سے یہ آیت نکل چکی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی یہ آیت کا نزول ہو رہا ہے. یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو قابو میں کیا, اپنے آپ کو کنٹرول میں کیا. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود ارشاد فرمایا. تو یہاں اس میں اب یہاں وقتی طور پر جھوٹی افواہ اڑا دی گئی کہ محمد شہید ہو گئے, محمد کا قتل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ بتاتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے, تمہارے ساتھی, تمہارے نبی, تمہارے محبوب وہ بھی ایک دن جدا ہو جائیں گے, لیکن دین کو باقی رہنا ہے, قرآن باقی رہے گا, دین باقی رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بہت سارے نبی آئے, وہ بھی دنیا میں آئے, اپنے وقت موعود کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے. بڑے جو پہلے انبیاء تھے ان کی عمریں بڑی بڑی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی, 1000 سال سے زیادہ تھی. 1000 سال تو زندہ رہے, لیکن 1000 سال کے بعد موت تو آئی. حضرت شیث علیہ السلام اور دیگر حضرات انبیاء, حضرت ہود, حضرت صالح علیہ السلام, یہ سب نبی تھے جن کی عمریں 400-500 سال کی تھی. بڑی بڑی ان کی عمریں تھی. عمر جتنی بھی لمبی ہو جائے لیکن نبی ہیں, ان کو تو موت آنی ہے, ان کو تو موت آنی ہے, ہر ایک کو موت آنا ہے. وما محمد کل نفس ذائقۃ الموت, تو ہر ایک کو تو موت آنا ہے. تو اس سے اللہ نے فرمایا کہ نبی آخری نبی ہیں, اس سے پہلے جتنے نبی آئے سب دنیا سے آ کر دنیا میں سے چلے گئے. قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات, اگر وہ مر جائے, او قتل, یا وہ مقتول ہو جائے, شہید ہو جائے, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے, دین سے پھر جاؤ گے, مرتد ہو جاؤ گے؟ نعوذ باللہ, نہیں. ومن ينقلب علی عقبیہ, اللہ تعالیٰ اس میں ان صحابہ کو ڈانٹ رہا ہے اور اصلاح فرما رہے ہیں. جو اس طرح اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے گا فلن یضر اللہ شیئا, وہ تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. وسيجزي الله الشاکرین, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. تو شاکرین کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں. تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک تو عارضی موت اور ایک حقیقی موت. عارضی موت میدان احد کے اندر آئے, جو بات پھیلا دی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, یہ عارضی موت تھی. لیکن حقیقی موت بھی ایک دن آنے والی ہے, جب آپ کی عمر 63 سال کی ہوگی تو اس وقت اللہ کے نبی سب دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن دین یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے, یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا. تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کی حکمتوں کو, واقعات کو بیان فرمائے. آگے بھی اللہ تعالیٰ بہت سے واقعات کے جو اس کے پس منظر ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو بہرحال جنگ احد آپ کو اس کا نتیجہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ جنگ احد کتنا اہم ہے. جنگ بدر اپنی جگہ اعتبار سے بہت اہم ہے, لیکن اس کے اندر حکمتوں کے اعتبار سے تو یہ جنگ احد سب سے آگے ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہادری کو بھی ظاہر کرنا مقصود تھا, اور ان کے مجاہدوں کو بھی ظاہر کرنا مقصود تھا. اور آگے اللہ فرماتے کہ اگر کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تمہیں گھر بیٹھے بیٹھے جنت مل جائے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں, تم سے بڑے بڑے مجاہدے لے جائیں گے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, تم کہو کہ ہم مومن ہیں, اور مومن ہونے کے بعد تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, تمہارا امتحان لیا جائے گا. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اللہ ایمان والوں کا بھی امتحان لے گا, منافقین کا بھی امتحان لے گا, مومنین کا بھی امتحان ہوگا, اور اسی طرح جو منافقین کا بھی امتحان ہوگا, جو دین میں مخلص ہوگا اللہ اس کا بھی امتحان لیں گے. تو بہرحال جس حال میں بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے. آج ہمارا ایمان جس کسوٹی پر اور جس معیار پر ہمارا ایمان ہے اللہ اسی حال میں ہمارا امتحان لے رہا ہے. تو حالات کو بدل کر, حالات کی تبدیلی لا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں,
تاکہ ان کے اندر معیار پیدا ہو جائے، ان کے اندر ایمان کا معیار بڑھ جائے، وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ احد کے واقعے سے ہمیں حقیقی معنوں میں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔